اعوذ باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم یسر لی امری ویفقهوا قولی آمین۔ میں فقیر من اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی اللہ وحدہ لا شریک سے ہر جاندار انسان حیوانات و جنات کی سلامتی بقا اور تحفظ کا سوال کرتا ہوں اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے التجا کرتا ہوں کہ میرے مالک میرے خالق میری دعا کو قبول فرما، کیونکہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ انک السمیع الدعا ہے تو مالک، تو ہی قبول فرما، آمین میرے رب یا رب العالمین۔ پچھلے خطبے میں نماز کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے اس بیان میں براہ راست نماز پر ہمیشگی کی بات کرتے ہیں۔ نماز فرض ہے اور 5 اوقات میں ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک عزیز الحکیم ہے، اس نے دن اور رات کو 5 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ وہ 5 حصے کون سے ہیں اس کا بیان میں کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں رات کا وقت بھی ہوتا ہے اور دن کا اجالا بھی ہوتا ہے، اللہ نے اس گردش کو 5 حصوں میں بانٹ دیا کہ اے انسان، میں نے تجھے ان 5 حصوں میں بانٹنے اور پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ صبح و سحر کا وقت جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، تو یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے اور زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا وقت وہ جب سورج زوال ہوتے ہوتے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا سایہ بھی لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ تیسرا وقت ہے۔ چوتھا وقت وہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور ڈوبنے کے بعد جو اجالا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر طرف سیاہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی سیاہی پھیل جاتی ہے کہ تقریباً اگر 40 قدم تک کوئی کھڑا ہو تو اس کو دیکھنے میں ہلکی دشواری پیش آئے گی، تو تھوڑا تھوڑا وہ مدھم ہوتا جائے گا۔ یہ چوتھا وقت ہے۔ اور 5واں وقت وہ ہے جب اندھیرا گہرا ہو جائے، ستارے مکمل ٹمٹمانے لگیں اور آسمان پر گہرا سایہ چھا جائے، تو یہ 5واں وقت ہے۔ اللہ نے ان 5 وقتوں کو کائنات کے اندر انسان کے لیے دن رات میں تقسیم کر دیا ہے، اور اسی وقت کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بندگی کے لیے بھی اسی ٹائم کو مقرر فرمایا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے مقرر کردہ اس کلیے کو دیکھیں، یہ ایک کلیہ ہے جس کو اللہ نے برابر کر دیا، اور اب یہ کلیہ جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کلیے کو دیکھو تو کسی گھڑی یا کسی اوقات کے کیلنڈر کی ضرورت آپ کو کبھی بھی پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ اسی کلیے پہ چلیں گے تو آپ کو ہر چیز کی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو گزرے وقتوں میں لوگوں کے پاس نہ گھڑیاں تھیں، نہ ان کے پاس یہ جنتریاں تھیں، مگر وہ پھر بھی ہر چیز کا اندازہ کر لیتے تھے، اس لیے کہ انہیں اندازہ تھا۔ یہ تو اوقات کا کلیہ ہوا۔ اب نماز کا کلیہ کیا ہے؟ غور سے سنیے اور سمجھیے کہ نماز 5 اوقات میں قائم کرنا لازمی ہے۔ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء۔ تہجد کی نماز جو رات کے بالکل پچھلے پہر میں ادا کی جاتی ہے، مگر وہ تو اولیاء اور نیک صالحین کی نماز ہے، وہ تو نفلی نماز ہے، مگر یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو گہری نیند سے اٹھ کے اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ قرب الہی کا ایک خاص تحفہ ہے ان سب کے لیے، مگر جس کا دل چاہے تو اس سے استفادہ اٹھا سکتا ہے۔ فجر کی نماز صبح روشنی نکلنے کے بعد اجالا جب مکمل پھیل جائے، ہر چیز واضح نظر آ جائے، مگر سورج ابھی طلوع نہ ہو، نکلا نہ ہو، تو اس وقت تک فجر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور یہی فجر کی نماز کا صحیح وقت ہے۔ سورج کے نکلنے سے کچھ دیر پہلے تک فجر کی نماز ہو سکتی ہے۔ اندھیرے میں فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب سورج بالکل درمیان میں آ جائے اور مغرب کی طرف گرنا شروع ہو جائے، یعنی زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
یہاں سے زور کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ زوال ہوتا رہے گا، زور کا وقت چلتا رہے گا۔ جس وقت سورج ٹھنڈا ہونا شروع نہیں ہوتا اور سایہ لمبا نہیں ہوتا، ظہر کا وقت رہے گا۔ جس وقت سورج لالی سے زردی کی طرف مائل ہوگا اور اس کی تپش میں کمزوری آ جائے گی، بدن میں چبھن بھی ہلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، تب عصر کا وقت شروع ہوگا اور عصر کا وقت اس وقت تک جاری رہے گا جب شام کی سیاہی نہ آ جائے، سورج مکمل غروب نہ ہو جائے، اور سورج غروب ہونے کے بعد وہ جو چٹکا ہوتا ہے، جو سفیدی ہوتی ہے اور آسمان پر بعض اوقات بادلوں میں زردی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے اور مکمل سیاہی پھیلنا شروع ہو جائے اور دیکھنے میں تھوڑی سی دشواری بھی پیش آئے، تو پھر تب جا کر شام کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کا۔ اس سے پہلے مغرب کا وقت نہیں ہے اور اس وقت عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب سیاہی اور کچھ فاصلے پر دیکھنے میں دشواری بھی پیش آئی تو پھر وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور پھر وہ مغرب کا وقت اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اندھیرا گہرا نہ ہو جائے، ستارے چمکنے نہ لگیں، شام کا وقت موجود رہتا ہے۔ جس وقت رات کی سیاہی اندھیرے میں بدل جائے اور آسمان پر ستارے ٹمٹمانے لگیں، چاند پورا نکل آئے اور ہر طرف گھپ اندھیرا شروع ہو جائے اور اب دیکھا جائے کہ اب رات ہی گہری سے گہری ہو رہی ہے، تو وہ عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ عشاء کا وقت جو ہے یہ پھر اگلے دن صبح کے اجالے تک رہتا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ رات 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ عشاء کی نماز صبح کے فجر کی نماز کے پہلے تک رہتی ہے۔ ہاں، اگر اس دوران کوئی تہجد پڑھنے والا ہے تو وہ عشاء پڑھ لے رات کے آخری پہر میں، پھر اس کے بعد وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وتر کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اوقات میں نے آپ کو بتا دیے نمازوں کے کہ اس کے لیے اب آپ کو کسی جنتری یا کسی ٹائم کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہر وقت اسی ٹائم کے مطابق نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہی ٹائم صحیح اور بہترین ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔